الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أخرجه البخاري في الحيض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومسلم في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وأبو داود في الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. والنسائي في الطهارة باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وابن ماجه في الطهارة باب الحائض تتناول شيئا من المسجد. گرامی قدر حضرات و خواتین، عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم کئی احادیث پڑھ چکے ہیں، اور آج عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے تھے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے اور بڑے اہم فوائد پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر چہیتی اور محبوب تھیں، اور اسی طرح سے ان کی فضیلت علم کے بیان کرنے میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حالت اور کیفیت اور آپ کے طرز عمل اور اسوہ اور سنت کو محفوظ کرتی تھیں اور اسے آپ نے امت کو پہنچایا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں علم کے پہنچانے کا اور علم کے بتانے کا فائدہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے علم پھیلانے اور علم کی نشر و اشاعت کی وجہ سے، اور علم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتے تھے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ خاتون، حیض والی عورت کا بدن اور اس کا جسم اور اس کے کپڑے جب تک کہ اس میں حیض کا خون نہ لگا ہوا ہو وہ سب پاک ہوتا ہے۔ حیضہ عورت کا بدن چھونا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے ہاتھ ملانا اور اس کے بدن سے ٹیک لگانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ سب کے سب جائز ہیں۔ حیض کی وجہ سے کوئی عورت کا بدن پورا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا جسم پاک رہتا ہے۔ جہاں سے حیض کا خون نکل رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اس لیے اس جگہ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لیٹ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ لیٹ کر کے تلاوت کرنے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت لیٹے لیٹے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کر کے تلاوت کی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے تلاوت کی جا سکتی ہے، ایسے لیٹ کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ مسئلہ بھی اہل علم نے مستنبط کیا ہے کہ اگر قرآن پاک یا مصحف کسی چیز میں محفوظ ہو، رحل میں، کپڑے وغیرہ میں پیک ہو، تو حائضہ عورت اسے چھو سکتی ہے۔ غلاف کے ساتھ اگر ہو تو حائضہ عورت قرآن پاک کو چھو بھی سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اور استنباط اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا، پورا قرآن پاک موجود تھا، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے، تو گویا آپ کا بدن ان کے بدن سے ملتا تھا اور قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ تھا، تو گویا ایک طرح سے بدن کا غلاف موجود ہوتا تھا۔ تو حائضہ عورت
اس طرح سے چھو رہی تھی آپ کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو غلاف کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ دقیق استنباط ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض یہ ناپاکی ہے، اور کسی ناپاک چیز کے قریب رہ کر کے بھی آدمی قرآن پاک اگر آدمی کہیں قرآن پاک کسی جگہ تلاوت کر رہا ہو، اس کے قریب میں کوئی ناپاکی موجود ہو، تو اس سے اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب فوائد اس حدیث میں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ حائضہ عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ مسئلہ کیوں انہوں نے خاص طور پہ نوٹ کیا کہ حالت حیض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹ کے تلاوت کرتے تھے، کہ گویا حائضہ کے لیے تلاوت منع ہے، اور اس کے بدن سے اگر لگ کر کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے لیے تلاوت جائز ہے۔ تو اس سے ممانعت کو بعض لوگوں نے نکالا ہے، لیکن یہ استنباط صحیح نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بعض لوگ اس مسئلے کو اس حدیث سے بھی جوڑتے ہیں جو حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت ایک ذکر ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی تلاوت جنوبی بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ محققین نے راجح کیا ہے۔ اور پھر حائضہ کی تلاوت اگر جنوبی کے لیے مان بھی لیں کہ جنوبی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، تو حائضہ اور جنابت دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ جنابت کی حالت کو ختم کرنے پر آپ قادر ہیں، اور اس کا وقت کم ہوتا ہے، آپ نے غسل کیا آپ پاک ہو گئے، لیکن حیض کو صرف غسل کرنے سے آپ پاک نہیں ہو جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض کا خون بند نہ ہو جائے، تو گویا وہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حیض اور جنابت کی حالت یکساں نہیں ہے۔ حائضہ عورت اپنے نہا لینے سے پاک نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ جنوبی نہانے سے پاک ہو جائے گا اور جنابت کی حالت ختم ہو جائے گی۔ حائضہ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خون کا نکلنا بند نہ ہو جائے، تو دونوں کی حالت مختلف ہے۔ اس لیے حائضہ عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، البتہ قرآن پاک کو چھو کر کے نہیں، بلکہ قرآن پاک کو کسی آڑ کے ذریعے، کسی پردے کے دستانہ وغیرہ پہن کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے جنابت کی حالت میں اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ساتھ میں وہ حدیث بھی دیکھیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا گیا، اور آپ اس وقت باوضو حالت میں نہیں تھے، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بعد میں تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کا ذکر ناپاکی کی حالت میں کروں، بے وضو ہونے کی حالت میں کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جس قدر اعلیٰ حالت میں، طہارت کی اعلیٰ حالت میں کیا جائے وہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اگر جنوبی قرآن پاک کی تلاوت جنابت کی حالت میں نہ کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اگرچہ کہ جائز ہے، لیکن غسل اور طہارت کے ساتھ اگر کوئی شخص کرتا ہے، یعنی باوضو، صرف باغسل نہیں بلکہ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین حالت ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے یہ حدیث پڑھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ نہ صرف صحیح بخاری، صحیح مسلم، بلکہ پورے کتب ستہ میں موجود ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ٹیک لگا کے لیٹ جاتے تھے، اور وہ حالت حیض میں ہوتی تھی، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ اور بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور وہ صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حائضہ عورت سے ٹیک لگا کر کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے، اس کی صلاۃ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔